بلند صلوات. برائے حصول خشنودی امام حسین علیہ السلام و آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی علی التہامی السید البہی السراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بغرض المدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات. الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شرعوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. اس حسین رضی ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں. آپ تمام چاہنے والوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. جناب سیدہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرمائے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان کرنے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آخری دو دعائیں روز ہی کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں. اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو بھی یہاں موجود ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زبانی نصیب فرمائے. آخری دعا منگواتا ہوں پھر آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. صلوات ایک ہی پڑھیے اور بلند آواز سے پڑھیے. اجازت ہے بات کا راستہ. سامعین گرامی خدا عزائم مظلوم کے سلسلے اور رسول قائم دائم رکھے. آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی اور حسین حسین کرتی. 10 روزہ مجالس کا یہ سلسلہ جس کے چوتھے زیرے پہ حضرات اور ہم لوگ کھڑے ہیں اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. میرے محترم میرے بڑے ویلویشر میرے بڑے بھائی جناب رانا حسن صاحب کی آسٹریلیا سے بالخصوص اس اشرف ماہ محرم کے لیے جو ہے وہ تشریف نہیں ہے. تو میں گھر کو نہیں کہا لیکن امام حسین کے نمبر سے ایک ذاکر ہو کے ایک عزادار کو کر کے انسان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خدا کرے کہ ان کے خاندانوں میں عزائے مظلوم کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے اور ان کے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو ایسی کرواتی ہے. تو یہ ہے آپ لوگوں کی بات تھکے تھکے لگ رہے ہیں جملہ پہلا پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ بات کہاں تک کرنی ہے. میرے شیعہ سنی بھائیوں قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے. بہت اچھا پڑھا اور آپ کو ہمیشہ اچھا. دوبارہ سنیے قرآن ممبر مجھے اتنے بجے ہی چھوڑنا ہے جتنے بجے میں روز چھوڑتا ہوں. تسلی میں سبھی سلیموں کی بانی ہے اشراف خود میرے ساتھ بیٹھے ہوں. قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے. آج دن میں یہ جملہ 2 جگہ پہ پڑھا ہے اور سارے راستے سوچتا ہوں کہ صحیح بات والے اچھے سے سنیں گے لیکن شاید میں جلدی کر گیا پڑھنے میں. میں ایک بار جملہ اور دہراتا ہوں پھر تسلی سے اگلی بات سنیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ صحیح بات اچھی بات کو کیسے سنتا ہے. پھر سنیے
قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔ اس کتاب مبین میں اس خالق لم یزل کی کوئی اتنے پیار بھری باتیں ہیں اپنے حبیب سے، اس نے اس کتاب میں اپنے محبوب سے اتنے پیار بھری باتیں کی، اتنے پیار بھری باتیں کی کہ پھر اس کے بعد اس نے باتیں کرنے چھوڑ دی۔ اس نے اپنے محبوب کو اتنے محبت و بھرے خط لکھے کہ پھر اس کے بعد خط لکھنے چھوڑ خط لکھنا ہی۔ جناب ابن عباس کا جملہ پڑھنا چاہ رہا ہے میرے بھائیوں، میں تب تک آیت کی طرف نہیں آؤں گا جب تک پہلے یہ بات نہیں کلیئر ہوگی کہ قرآن کیا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں سائیوال میں اور چیز کا عادی ہوں۔ سائیوال پتہ نہیں آج کس لیے تھگا ہوا یا گھبرایا ہوا بیٹھا ہے، جبکہ لفظ بھی ایسے نہیں ہے جن سے آپ ناآشنا ہو۔ میں آگے نہیں بڑھوں گا، مجھے پہلے بتائیے کہ آپ لوگ ان باتوں کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں تو میں یہ مضمون چھیڑوں گا، ادروائز مجھے آگے نہیں بڑھنا میرے بھائیوں۔ چلیے آگے، میرا جملہ نہیں ہے، جناب ابن عباس کا جملہ ہے۔ وہ فرما گئے تھے دنیا والے یاد رکھیں، چاہے کوئی قرآن پڑھے چاہے کوئی نہ پڑھے، لیکن میں ابن عباس سے اعلان کر رہا ہوں قرآن اتنی بڑی پاور ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش میرے مولا ہاتھوں میں سلامت رکھیں۔ جو مشکل بات یہ بات ہے، یہ زمانی میں سلامت رہے، یہ زمانی میرے مولا راضی ہو، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ چہرہ سلامت رہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا، اب کھول دو گیا ماشاءاللہ صحت مند ہے، روز بیٹھ جانے دے جو کان ہے، تین بندے دی جگہ بندہ گھیر کے بولنا تو ایک بندے تو کام پورا کرے بیٹھو کام۔ قرآن اتنی بڑی پاور ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ در حقیقت یہ دیکھنے میں تو بھائی سورہ زاریات کی ایک آیت، اگر آپ آگے آنا چاہیں تو یہاں پہ جگہ ہے، سورہ زاریات کی ایک آیت ایسی ہے، دیکھنے میں تو ویسے یہ قرآن کی ایک آیت ہے، میرے لیے سبھی محترم ہے، میں ان برادران کو بھی نہیں جانتا، لیکن یہ جس جذبے سے یہاں تک آئے ہیں میں نے اس حوالے سے انہیں عزت دی ہے۔ باقی شیعہ ہیں یا سنی بھائی جو بھی ہیں میں پل کے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں۔ دیکھ رانا صاحب ایٹی جلدی قرآن کی آیت پڑھا کہ شیعہ بھرامن بول ہون کا ٹائم نہ دے۔ وہ خالق فرما رہے میرے حبیب ایسے 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 ایسے، وہ خالق فرما رہے میرے 34 منٹ ابھی سے میرے پاس سنیں، مجھے مسائل بھی پڑھنا ہے۔ میرے حبیب کے آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی، لفظ عزت دار پہ غور رہے اور بات سب آپ کے سامنے ہے۔ عزت دار آپ تک کیا وہ سٹوری کہانی پہنچی، آپ کو وہ اس واقعے کا پتہ چلا؟ وہ جب ابراہیم کے پاس عزت دار مہمان آئے، وہ آئے تو سلام ہوا، پھر سلام کا جواب ہوا، پھر عزت والے مہمانوں کو بٹھایا گیا۔ میں جلدی جلدی آیت سے گزر رہا ہوں۔ پھر عزت والے مہمانوں کو بٹھا کر ایک بچڑے کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کو بھونا گیا، پھر مہمانوں کے لیے دسترخوان سجایا گیا، پھر میرا ابراہیم قریب آیا، اس نے وہ جو گوشت بھونا تھا اسے دسترخوان پہ سجایا، اور میرے ابراہیم نے پھر عزت والے مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی۔ کیا آپ تک وہ واقعہ پہنچا جب میرے ابراہیم نے عزت والے مہمانوں سے کہا کہ بسم اللہ شروع کرو، تو عزت دار مہمانوں نے کہا ابراہیم ہم تیرا کھانا نہیں کھائیں گے۔ جب عزت والے مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو لفظ عزت دار پہ بول رہے، تو میرا ابراہیم پریشان ہو گیا، اور میرے ابراہیم نے پریشان ہو کر کہا کیوں میرے عزت دار مہمانوں، کیا یہ کھانا تمہارے شایان شان نہیں تھا یا میرے خلوص میں کمی دیکھی؟ تو میرے حبیب ان دونوں عزت والے مہمانوں نے کہا ابراہیم مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں تیرا کھانا پسند نہیں آیا، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ تیرے خلوص میں کمی ہے، ابراہیم مسئلہ کچھ اور ہے، اس مسئلے کو سمجھ۔ ابراہیم مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیرا یہ کھانا کھا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہم فرشتے ہیں۔ صحیح مان والا وہ تو پیچھے بیٹھے والا کا بات، اب بات چل پڑی ہے تو رکنی نہیں ہے۔ جیسے پچھلے 3 دن میں بابا بکار صاحب میرا مزاج سمجھ نہیں آیا، اس کے لیے آج بھی معذرت ہے۔ عزت والے مہمانوں نے کہا ابراہیم ہم یہ کھانا کھا ہی نہیں سکتے، ارے ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہم فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں ڈیمانڈ نہیں رکھی، اللہ نے ہمیں فقط عقل رکھی ہے۔ خدا کی ذات نے میرے بھائی 2 چیزیں خلق کی ہیں، ایک عقل خلق کی ہے، ایک اس نے نفس پرستی خلق کی
رکھی ہے, اس نے فرشتوں میں عقل رکھی ہے, اس نے حس نہیں رکھی, فرشتوں کو نیند نہیں آتی ہوتی, فرشتوں کو خدا کی قسم بھوک نہیں لگتی. اللہ نے رکھی ہی عقل ہے, ڈیمانڈ رکھی نہیں. اللہ نے جانوروں میں صرف نفس پرستی رکھی ہے, ان میں صرف حس رکھی ہے, صرف ڈیمانڈ رکھی ہے. جانور یہاں سے چلتا ہی نہیں ہے, اس میں عقل ہوتی نہیں ہے. جانور چلتا ہے حس سے. جو جانور ہوتا ہے نا وہ تھالی میں منہ مارتے ہوئے نہیں سوچتا کس کا کھا رہا ہوں, یہ میرا ہے بھی کہ نہیں. اب اس سے زیادہ جلدی تو ہو ہی نہیں سکتی میرے بھائیوں. میرا اہل سنت بھائیوں, خدا کی قسم جو اس جذبے سے داد دے رہا ہے, میں شیعہ جوانوں پہ حیران ہو رہا ہوں جن کا شرمیلا پن ابھی تک نہیں ٹوٹ رہا. رکھو میرے سر پہ قرآن, فرشتوں میں عقل رکھ دی, جانوروں میں نفس پرستی رکھ دی, بیچ میں بچ گیا بیچارہ انسان, اس میں عقل بھی رکھ دی, اس میں نفس پرستی بھی رکھ دی. میں علمین کے بیچ میں کھڑا ہوں, یہ 1.5 گھنٹے کا میرا ٹاپک ہے جس کے بعد سے مجھے 15 سیکنڈ میں گزرنا ہے. انسان میں عقل بھی ہے, نفس پرستی بھی ہے, انسان کے اندر ڈیمانڈ بھی ہے, اور انسان کو اللہ نے شعور بھی دی ہے. اب یہ انسان کا اپنا کام ہے, وہ عقل پہ چلے تو فرشتہ بنتا ہے, وہ نفس پرستی پہ چلے تو جانور بن جاتا ہے. القصہ مختصر, مجھے رائٹ لیفٹ ہو, یہ یہاں والا محلہ چپ ہے. اب آپ وہاں سے یہاں آ کر پھر بھی نہیں بولیں گے میرے بھائی. ارے سمجھئے, شیعہ سنی مفسرین نے لکھا میرے بھائیوں, جناب جبرائیل کہہ رہے تھے ابراہیم مجھے پہچانیے, میں فرشتہ ہوں, مجھ میں حس نہیں ہے, مجھے بھوک ہی نہیں لگتی تو یہ کھانا کھاؤں کیسے. نہیں آیا وہ بندہ خدا کی قسم ہے جس نے چوتھے دن 3 دن کی محنت کے بعد علی عباس کا جملہ ضائع کر دینا, رکھ میرے سر پہ قرآن. اور جب ابراہیم جیسا نبی بشری لباس کے اندر جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ ان کو کیا پہچانے جہاں جبرائیل نوکری کرنے آتا. سارے والوں مل کے بولو نعرہ حیدری. جب بشری لباس کے اندر, جب بشری پیرہن کے بیچ میں جناب ابراہیم جیسا نبی جناب جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ میرے حضرت انکل. میں زیادہ انگلش تو نہیں بولنے لگ گیا, آپ لوگ انکل پہ بولے نہیں ہیں. یہ انکل, یہ چاچو ان کے نور کو کیا پہچانیں گے. جن کے دروازے پہ یہی جبرائیل کبھی چکی چلانے آتا ہے, کبھی جھولا جھولانے آتا ہے, کبھی حسنین کو اپنے پروں پہ سلانے کے لیے آتا ہے. یہ محلہ بھی چپ ہے, یہاں والے بھی چپ ہے, پیچھے والے بھی چپ ہے. مجھے رانا صاحب آج حکم کر دے علی کے پاس عسکری کل سے نہیں آنا تو میں کل سے نہیں آؤں گا, لیکن جو مجمع آج میری پگوڑ میں بیٹھ گیا ہے نا میں اسے ایسے جانے نہیں دوں گا. یہ ایک سنی بھائی ہے میرا, گھٹنوں پہ اٹھ کے بار بار بول, میرے بھائی واپس جانا ہے نا میرے سنی بھائیوں میں, انہیں بتانا ہے کہ میں شیعہ بھائیوں کے پاس گیا تھا, ان شیعہ بھائیوں کے بارے میں بتانا ہے کہ انہوں نے امام حسین کی اماں کو مانا کیسے ہے. جب واپس جانا ہے تو یہ جملہ ساتھ لے کر جانا ہے, میرے بھائیوں کو بتا کر آنا ہے. اب یہ جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, جب کہ ابراہیم کسی چھوٹے نبی کا نام نہیں, اللہ کے گھر کے معمار, نماز کے مناسک بتانے والے, حج کے مناسک بتانے والے, نماز کا طریقہ بتانے والے, اللہ کے گھر کی رینویشن کرنے والے, جد الانبیاء, یہ بھائی سے فون چھوڑوانا, جد الانبیاء, جد اسحاق, جد اسماعیل, جد یعقوب, جد یوسف, اتنے بڑے نبی کے دروازے پر جبرائیل مہمان بن کے آیا, اور عام مہمان بھی نہیں, ٹائٹل ہے عزت والا مہمان, اور اتنا عزت والا کہ ابراہیم سے کہتا ہے عزت دار ہوں, تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا. وہاں عزت دار سننا, وہاں عزت دار بن کے پکا پکایا کھانا ٹھکرا کر چلا. اور یہی جبرائیل جب حسین کی اماں کے در پہ آیا, یہاں اس نے دستک دی, اندر سے فضا نے کہا کون, باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا. بیٹھنے والا
ساری جگہ آج میں محروم ہو رہا ہوں. یہ جتنے بھی چھوٹے بچے ہوں یہاں میرے پاس قریب آ جانا ہے. یہ والی جگہ نہیں ہے صرف بڑے بیٹھ کے سنا کریں, یہ جگہ بڑوں کے آپ بیٹھے رہے, اللہ خیر کرے گا. یہ جگہ جو ہے نا کل سے اب یہاں پہ ترتیب اچھی رکھنی ہے. جناب ابراہیم کا رتبہ بھی کم نہیں, بس یہ فضائل کا آخری جملہ ہے, نہیں ہے کم. خدا نہ خاصہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو, بہت بڑا نام ہے جناب ابراہیم کا. اور قرآن نے جناب ابراہیم کو امام کہا ہے, قرآن نے. امام کی نشانی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ جہاں امام کی باقی نشانیاں ہیں نا وہاں ایک یہ بھی نشانی آئے صاحبان والو, امام کی ایک نشانی یہ نہیں ہوتی ہے کہ چیز ہو کچھ, امام اسے کر دے کچھ. میں کہاں سے شعر پڑھوں گا, صاحبان بات سن کے تھک گیا. 4 دن ہو گئے کنٹینیوسلی وقار سے میں بات کر رہا ہوں. اب کل سے شعر پڑھوں گا, ابھی مجمع تھک رہا ہے, بات سے اکتا رہا ہے. اب اگلے 5 دن جو ہے نا وہ انشاءاللہ شاعری پہ سنائیں گے اور یہ علی کریں گے, پھر اگلا سال دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. زندگی عید السلام نوکری میں پہنی ہے آپ لوگوں کے سامنے. وہ کچھ بنا دے کچھ. دیکھیے مفسرین کے سروں پہ قرآن, ابراہیم تھے امام, کچھ کو کچھ کیسے کیا. آئیے میں آپ کو بتاؤں, جو پہلے سمجھ گئے میں انہیں سلام کروں. ابراہیم کے سامنے آئی آگ تھی کچھ. علامہ اقبال کا شعر سنو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائی لبے بام ابھی. اقبال کہتے ہیں جس جگہ نارے نمرود کے کنارے نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے کنارے عقل کھڑے ہو کے سوچ رہی تھی مجھے کیا کرنا چاہیے, وہ سوچ رہی تھی عشق میں اندر سلام لگا دیں. پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے, بات کسی کی ہوتی ہے بیٹے میرے بڑھ جاتی ہے, تو لہٰذا اب بات علامہ اقبال کی ہے تو اب معاملات انہی سے ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. کیا اچھا سن رہے ہو, کیا اچھا سن رہے ہو. عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. القصہ مختصر, جناب ابراہیم کے سامنے آ گئی تو تبدیل ہو گئی, کیونکہ امام تھے. اب جہاں پر مفسرین نے, یہ آخری جملہ بھائیوں میرے فضائل کا وقت کم ہے اور میرے پاس باتیں زیادہ ہیں, مجھے جلدی سے بیٹھیں گے. مفسرین نے لکھا کہ جہاں آگ گلزار ہونے کا واقعہ بھی ان کی امامت کی طرف دلالت کرتا ہے, وہاں پر ایک واقعہ اور بھی ہے, میں آپ کو وہ سنانا چاہوں گا اور اسی واقعے سے آپ کو سلام کرتا ہوں. پہلے سمجھیے گا. گھر والوں نے جناب ابراہیم سے کہا کہ گھر آٹا نہیں ہے, گندم نہیں ہے, ہمیں کھانا کھانا. وہ زمانہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ گھر بنایا جاتا تھا. اب تو آپ لوگ منٹ نہیں لگاتے آرڈر کر لیتے ہیں. اب تو 15 منٹ بعد پاستا آپ کے سامنے ہوتا ہے. ان زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. ڈلیوری والوں کی بھی اللہ زندگی میں ایسے رکھ کے اللہ کے نبی نے تھیلا پہ 2 روپے اس پاس سے جب آٹا لگتا ہے. صاحبان نے میرے بھراؤں تاریخ دیئے کہ جس میں اللہ دے نبی اتھے اپڑیا تو جس جگہ تو آٹا نہ بنائی وہ جگہ بند ہو گئی, شاپ کلوز ہو گئی, کہ اللہ دے نبی آٹا نہ لبیا. اللہ دے نبی اپنے دل میں سوچے ابھی گھر آنے انتظار بیٹھے کہ میں آٹا لے کے ہوں گا پیا تے آٹا میں لبیا کو نہیں. انہوں میں کیک
کرا گھر خالی تھیلا لے کے میں سجنا دی صاحب اللہ دے نبی سوچے تھیلا خالی پیسی تے گھر آنے دے دل ٹوٹ پیسی اللہ دے نبی کیتا کہ جس تھیلے دے وچ جس تھیلے کے بیچ میں اللہ کے نبی نے آٹا بھر کے جانا تھا اسی تھیلے کو کھولا جس میں آٹا نہیں آ سکا نا اللہ کے نبی نے ریت بھرنا شروع کر دیا ریت بھرنا کیا ہو گیا یہ رائٹ والا سارا مجمع یہ سامنے والے یہ فرنٹ والے آج پتہ نہیں کس مزاج میں بیٹھے ہیں میں کل سے بات نہیں کروں گا میں پہلے کہہ رہا ہوں میں آؤں گا 2-4 شعر پڑھوں گا یا نہیں میں تو روز اتنی ایفرٹ کرتا ہوں میرے بھائیوں بات کرنے کے لیے اب کل سے شاعری شروع کر رہا ہوں پھر راضی رہیے گا اللہ کے نبی نے ریت بھرنا شروع کر دی اللہ کے نبی نے ریت بھر کے تھیلا بھرا تھیلا پھر یہیں پہ رکھا اللہ کے نبی اپنے گھر میں آیا جس جگہ پہ تھیلا رکھنا تھا وہاں پہ رکھا تھیلا رکھ کے اللہ کے نبی عبادت یا آرام اپنے کام سے گیا پیچھے سے گھر والے آئے امام کون ہوتا ہے ہو کچھ بنا دے کچھ اللہ کے نبی نے تھیلا رکھا سنیے گا پورا جملہ اپنا مجمع سنبھال لیجئے گا بات اوپر جا رہی ہے اور یہ آج نصر کی آخری مجلس ہے مولا کی قسم باوقار شاہ اللہ کے نبی نے تھیلا رکھا نبی چلا گیا پیچھے سے گھر والے آئے امام وہ ہوتا ہے جو ہو کچھ بنا دے کچھ گھر والے آئے گھر والوں کو بھوک محسوس ہوئی انہوں نے جو اب تھیلا کھولا تو منظر ہی بدل گیا اس میں بھری تھی ریت نکلا آٹا بھری تھی ریت نکلا آٹا بھری تھی ریت اس میں بھری تھی ریت میرے بھائیوں جاگو 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 خدا کا واسطہ اس میں بھری تھی ریت وہ پیچھے والے میرے بھائیوں بھری تھی ریت نکلا آٹا بھری تھی ریت نکلا آٹا بھری تھی رانا صاحب بھری تھی ریت نکلا تسی آج آئے تو میں پہلے 4 دن تو رانا صاحب سارے نوں مخاطب کر رہے ہیں سارے میرے ہماری رانا صاحب آتا پہ بھری تھی ریت نکلا آٹا ہم لوگوں نے 10 دن سجائے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہم دنیا کے سامنے اپنا نظریہ رکھیں اور دنیا کم از کم اسے تسلیم کر لے نہ بھی تسلیم کرے تو شکوہ نہیں لیکن ہو سکتا ہے تسلیم کر لے کیوں میرے بھائیوں اب تسلیم کرتے ہو یا نہیں جس کے سامنے ریت آٹے میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے جس کے ہاتھوں سے لگا ہوا پانی جواہرات میں بدلے وہ بھی امام جس کے سامنے بیٹھنا میرے بھائیوں بات آگئی ہے مولا کا واسطہ جس کے سامنے ریت آٹے میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے جس کے ہاتھوں سے لگا ہوا پانی جواہرات میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے امامت ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں بدل گئی امامت ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں ویڈیو بنانے سے منع نہیں کروں گا میں کہوں گا کہ اگر ایک ہاتھ میں فون ہے نا تو دوسرا ہاتھ مولا علی کے سلام کے لیے بلند ہونا چاہیے جہاں 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 بیٹھے ہیں پچھلے 3 دن کی نوکری ایک طرف رکھیے اگلا 1 منٹ میرا ایک طرف رکھیے اور فیصلہ کیجئے بات مار الطاف صاحب جا کہا رہی ہے ریت آٹے میں بدلی امامت ابراہیم پڑھ رہا ہوں اب جملہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ابھی کانوں میں انگلیاں دے سکتا ہے امامت ابراہیم کے پاس گئی میرے یہاں والے بھائیوں ریت آٹے میں بدل گئی امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی ہاتھوں کا دھون جواہرات میں بدل گیا رکھ میرے سر پہ قرآن امامت علی کے پاس آئی پوری مسجد نے دیکھا گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا گستاخ بیٹھنا میرے بھائیوں گستاخ کتے میں گستاخ یہ زبانی سلامت رہے یہ چہرہ سلامت رہے یہ زبانیں ایسے ہی بولتی رہے امام علی علیہ السلام کے حق میں یہ جوانی ایسے ہی بیداغ رہے یہ چہرے ایسے ہی سرسبز و شاداب رہے اور جڑے شٹر دے تلے بیٹھے ہو نا ذرا مہربانی کرے گا تواڈے نال امامت ابراہیم پڑھ دوں جملہ جو نہیں پڑھنا تھا وہ پیچھے تم پڑھ دوں ہاں جی پڑھ دوں اجازت ہے میرے بھائی جان دیتے ہیں اجازت امامت علی کے اب جملہ پڑھ رہا ہوں مجمع سنبھالیے رانا صاحب امامت علی کے پاس آئی پوری مسجد نے ہائے 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 پوری مسجد نے دیکھا گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لہجہ بھر کے فقط اتنا کہا کہ اب کتے بھی علی سے بحث کریں گے پوری مسجد نے دیکھا بولتا ہوا آیا تھا بھونکتا ہوا گیا بولتا ہوا آیا تھا بولتا ہوا آیا تھا بھونکتا ہوا گیا امامت ابراہیم یہ بات ہے امامت ابراہیم کے پاس گئی میرے بھائیوں میرے محترم امامت ابراہیم اب بیٹھنا نہیں ہے اب یہیں پر رہیے گا اب بات یہاں سے اوپر جائے تو میں آیا اگر آپ یہاں سے نیچے ہوئے تو گھر سے معذرت اب اوپر ہی جانی ہے بات امامت ابراہیم کے پاس گئی ریت آٹے میں بدل گئی میرے بھائیوں اب آبادہ رہنا امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی پانی ہیرو جواہرات میں بدل گیا امامت پڑھ رہا ہوں جملہ
امامت علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں بدل گیا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ امامت حسن کے پاس آئی، مرد عورت میں۔ امامت حسن کے پاس آئی، آپ نہیں بیٹھے، آپ کھڑے ہو گئے، لیجئے تھوڑے کھلوڑ دا مل پہنے ہیں۔ گو کہ میری ہمت ختم ہو چکی ہے، میرے پاس وقت کم ہوتا ہے تو میں یہاں پہ 20 منٹ کے بیچ میں نا 1.5 گھنٹے والا کام کرتا ہوں۔ گن کے گھڑی کے حساب سے 13 منٹ میرے پاس بچ گئے ہیں، 1 منٹ مجھے یہ جملہ پڑھنا ہے، 12 منٹ کا مسائب ہے۔ آپ بیٹھے نہیں ہیں نا، وہ اس لیے اچھا ہو گیا کہ آپ کو دوبارہ اٹھنا پڑنا تھا۔ اب بہتر ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں تو جملہ پھر یہ کیمرہ اور وہ ماحول دیکھیے جو شاید پچھلے 3 دنوں میں بھی نہ بناؤ۔ ابھی تک آپ کو بتائی ہے امامت کی نشانی، اب آپ کو بتانے لگا ہوں کرم، اب بتانے لگا ہوں سخاوت، اب دکھانے لگا ہوں مار صاحب کریمی۔ پورا 94 پیروں پر اٹھ کر بولے علی عباس عسکری کی وکالت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ رن صاحب رات بھٹا چوک مجھے محسوس ہوتا تھا کوئی جشن ہو رہا ہے، اس قسم کی ذات تھی انکل دی دعا کیجئے گا۔ امامت ابراہیم کے پاس گئی، ریت آٹے میں بدلی۔ اب کرم دیکھنا ہے، اب بات اور ہونے والی ہے۔ امامت ابراہیم کے پاس گئی، ریت آٹے میں، ہائے ہائے ہائے، ریت آٹے میں بدلی۔ امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی، پانی جواہرات میں بدلا۔ امامت علی کے پاس گئی، گستاخ کتے میں تبدیل ہوا۔ پڑھ دوں جملہ، امامت حسن کے پاس آئی، مرد عورت میں تبدیل ہوا۔ قربان جائے علی عباس عسکری۔ امامت حسین کے پاس آئی، ہر گناہگار تھا علیہ السلام۔ حسین کے پاس دل خوش ہو گیا، میرے سوا سے خوش ہو گیا، مولا آپ کا راضی۔ امامت حسین کے پاس ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے، علی کلال عجب دوستی نبھاتا ہے۔ ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے، علی کلال عجب دوستی نبھاتا ہے۔ حبیب کو ہی بلایا تھا شاہ نے، لیکن جسے حبیب بلاتے ہیں اب وہ آتا۔ برآمدگی ہے میرے خیال سے جناب مسلم کے طفلان، ان کے بچوں کی برآمدگی ہے، جی بھر کے روئیے گا۔ میرے بعد مجھے کو پڑھنا ہوتا ہے، آپ یہی سمجھیے، بلکہ مجھ سے زیادہ پرائیورٹی رکھتے ہیں۔ میں ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو امام حسین کا نوکر کہلواتا ہے، میں اپنے آپ کو اس بندے کا مطلوب سمجھتا ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے سے کیوں نہ ہو۔ میرے بات والوں کو جی لگا کے سنیے گا، اچھے سے سنیے گا، جی بھر کے روئیے گا۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حسین بیمار بیٹی گھر کو چھوڑ کے کیسے اب جہاں کل چھوڑا تھا وہاں سے آنا آغاز کرو۔ مسائل لمبا تھا، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں وہیں سے شروع کروں۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، تاریخ کہتی ہے قافلہ نکلا، مدینے سے باقی کچھ دور ہی ابھی یہ قافلہ سادات کا پہنچا تھا۔ شرم صاحب کہ حسین نے کہا عباس قافلہ روک لے، کرتے ہیں ہائے رجولہ ہم تو مولا تعمیر، لیکن جان سکتا ہوں خیریت تو ہے۔
عباس خیریت نہیں، مجھے میری صغرا یاد آئی۔ بندے 7 دن کی بیٹی گھر پہ چھوڑ کے 1 دن باہر گئے، حسین اس سفر پہ نکل رہی ہے جس سے حسین نے واپس ہی نہیں جانا۔ جملہ ہے کل کی مجلس کا، لیکن آج پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے حسین واپس گئے، بیٹی کو مل کے دوبارہ جب واپس آئے تو جناب عباس نے دیکھا کہ امام کی ریش مبارک امام کے آنسوؤں سے تر ہے۔ جناب عباس نے سوال کیا، مولا بیٹی سے ملنے گئے تھے، خیر تو تھی؟ فرمایا عباس کاش میں وہ منظر نہ دیکھتا۔ عباس جب میں پہلے آیا تھا تو میں دیکھ رہا تھا زمین پہ گری ہوئی رو رہی تھی، لیکن عباس جو میں اب منظر دیکھ کے آیا ہوں، عباس مدینے کی زمین ہل رہی تھی، مولا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا پہلے زمین پہ گر کے رو رہی تھی، اب منظر عجیب دیکھا ہے، میں نے دروازہ کھولا ہے تو صغرا دیواروں میں ٹکرے ہوا ہے۔ دیواروں میں بلکہ میں بابا حسنین اکبر کے 2 مصرے سنا دوں آپ کو، کیا قیامت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہال میں وہ کھڑے ہوئے بھائی گرامتی پوری قد بڑھ گئی، باہر اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے روڈ پہ، میں سب سے کہہ رہا ہوں یہ اتنی قیامت ہے کہ جس تک آواز آئے اس کی ہائے سننا چاہتا ہوں۔ حسنین اکبر صاحب نے قیامت ٹھاری ہے، فرماتے ہیں آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان۔ بڑا امیر تھا وہ بندہ جسے اللہ نے ہاتھ دیے تھے اور اس نے ہائے نہیں کی۔ قضا کی رونا ہے میرے بھائیوں، رونا ہے۔ 4 محرم بھی گزر گئی، 5 راتوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال، اترنے والی ہے جناب زینب کی چادر، بجھنے والا ہے روضہ رسول کا چراغ۔ کوشش کرنا کہ روتے آنا، نہ روتے آنا، کم وقت رہ گیا ہے، وقت اب نہیں ہے، کوشش کرنا روتے آنا۔ گریہ کریں تو 4 مصرے پورے پڑھ دو، میں نے شاید اس سے پہلے 4 مصرے سے لا کے میں نہ پڑھے ہوں۔ قضا کی آخری ہچکی، رانا صاحب ذرا مجھے بتائیے، ایک باپ کا ہاتھ اس بچی میں ہو جو اس کے بیٹے کے سینے میں ہو، اس وقت اور بھی کچھ فکر ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم کو تھی کیا؟ سنیے، قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی۔ نگاہیں جانب خیمہ تھی اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں، اکبر کی اماں خیموں سے باہر آئی تو جی ماتم ماتم ماتم۔ بڑا اچھا گریہ کرتے ہیں آپ لوگ، ذرا سی ایک منزل بلند کیجیے گا۔ قیامت آئے گی، اور سب جملہ سمجھنا ہے، خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی۔ 28 رجب کو امام حسین چلے، یہ تم جوان بھائیوں کے لیے پڑھ لو، کبھی نہ کبھی یاد کرو گے اور میرے حق میں دعا کرو گے۔ 28 رجب کو امام حسین چلے، روایات 2 ہیں، ایک روایت ہے 2 محرم کی اور ایک روایت ہے محرم کا چاند چڑھنے سے پہلے والے کو، ذی الحج کے آخری دنوں کی۔ جسے خدا نے بیٹی دی ہے وہ کیسے نہیں ہوئے گا؟ مدینے سے 8 میل دور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مجمع الطرائق، یہ وہ چوک تھا جہاں سے ہر علاقے کے راستے جاتے تھے۔ 10واں دن ہو گیا حسین کی بیمار بیٹی کو عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں کی گرمی میں اسی چوک میں کھڑے ہو کے کسی مسافر کی راہیں دیکھتے ہوئے، کوئی مسافر ایسا ہو جو عراق کی جانب جا رہا ہو، میں اپنے بابا کے نام خط بھیجنا چاہتی ہوں۔ بڑا امیر ہے وقار صاحب وہ بندہ یار جس کی ابھی بھی ہائے نہیں بلند ہو رہی، میں اور کیا قیامت پڑھوں مجھے بتائیے۔ تاریخ کہتی ہے 10واں دن تھا، 10واں دن، اور کنیزوں کا لہجہ بدل گیا۔ بی بی آج 10واں دن ہے، سورج کی دھوپ دیکھیے، صحرا کی گرمی دیکھیے، بی بی 10واں دن ہے، سمجھ کیوں نہیں جاتی کہ قدرت کی طرف سے انکار ہے؟ بی بی اگر آج کوئی مسافر نہ ملا، ہم نے آپ کو کل سے آنے نہیں دینا۔
اب تاریخ کہتی ہے جب کنیزوں کا لہجہ بدلتے دیکھا، جو 9 دن سے کھڑی تھی وہ آج نیچے بیٹھی اور زمین پہ بیٹھ کے کہتی ہے تم کہتی ہو مجھے کل سے آنے نہیں دینا، ایک بار میرے پاؤں کے تلوے دیکھو، کیا میں چلنے کے قابل رہ گئی ہوں؟ اور میرے پیروں میں اتنے ورم آ گئے جو ماتم کر سکتا ہے، جسے حسین بادشاہ نے ہاتھ دیے یار، مولا کا واسطہ ہاتھ اٹھاؤ ماتم کے لیے۔ شرما کیوں رہے ہو؟ شرمانا نہیں ہے، ہاتھ ہے تو پھر سر پہ، یہ سر کا ماتم جناب زینب کی سنت ہے، شرما کے نہیں رونا ہے۔ اور میں کھڑے ہونے کے قابل رہ گئی ہوں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، کسی کنیز نے کبھی بھی دور سے ایک نقاب پوش گھوڑا سوار آ رہا ہے، عربی نے فرمایا اس کے قریب بلاؤ، اسے قریب بلایا گیا۔ کنیز نے آگے بڑھ کے بولا اے مسافر اگر عراق کی جانب جا رہا ہے تو کوئی سامان لے جائے گا؟ اس سے ہائے ہائے ہائے، میں نے قیامت دیکھی ہے آج کوٹ عبدالمالک اس جملے پہ، مگر بھائی جملے کا لہجہ دیکھیے، اس سے پہلے مسافر کوئی جواب دیتا یا یہاں کنیزوں کے حصار سے امام حسین کی بیٹی جلال میں بولی، اسے بتاتی کیوں نہیں کہ یہاں حسین کی بیٹی کھڑی ہے؟ اسے بتاتی کیوں نہیں کہ یہاں حسین کی شہزادی کھڑی ہے؟ مسافر امام حسین کا عاشق تھا، اس نے خط لیا، خط دستار میں رکھا، لو میرے بھائیوں میں نے سارا مضمون سمیٹ دیا، میں ممبر چھوڑنے کے قریب آ گیا۔ حسن بھائی جو دعا پوری نہیں ہوئی ابھی تک مانگ لیجئے گا، وہ دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی میرے محترم دامن پھیلا کے بیٹھیے گا۔ اب جملہ سنیے گا، دستار میں حسین کا ایسے ہی مانگیے گا، ایسے ہی مانگیے گا، میں دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں میرے مولا خالی واپس نہ بھیجے۔ تاریخ کے لیے 2 محرم کو قاصد چلا، 10 محرم عصر سے پہلے کربلا میں داخل ہوا۔ قاصد نے آتے ساتھ سیاہ رنگ کے چند خیمے دیکھے، ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک زخمی ضعیف کو دیکھا جو ٹوٹی ہوئی تلوار کے قبضے پہ جبین ٹیک کر صبح سے ٹوٹنے والی قیامتیں گن رہا تھا۔ تم نے سن کے نظر انداز کر دیا، بھائی جان سر کا ماتم دیکھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے جو حسین ایسے بیٹھا تھا نا، وہ صرف ایسے نہیں بیٹھا تھا، اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچھی، اس کے قاسم کے ٹکڑے، جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے، اس کے عباس کے بازو، اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بچی جی ماتم نہ روکنا، جملہ وصول کرنا، اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کیسے بجے گی، اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بیٹی نے کتنے تماچے کھانے۔ ہر ہاتھ اٹھے اور سر پہ ماتم کے لیے آئے۔ تاریخ کہتی ہے اتنی قیامتوں میں جس حسین نے خود کو سنبھالا ہوا تھا، اس پہ ایک قیامت اور ٹوٹی۔ اچانک اس کا کسی نے شانہ ہلا کر کہا حسین اٹھ، مدینے سے بیٹی کا خط آیا ہے۔ حسین جی جی ماتم میرے بھائیو، حسین اٹھ، حسین جی کرا کوشش میرے بھائیو کوشش کرنی ہے۔ حسین مدینے سے بیمار بیٹی کا خط آیا۔ میں نے مصائب کے آغاز میں کہا تھا لیکن آپ لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ آپ لوگ 7 سال کیا 10 سال کیا 17 سال کیا، آپ لوگ بیٹی گھر ایک دن کے لیے بھی اکیلے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے بیٹی کا نام آیا، اکبر کی برچھی بھول گئی۔ کرتے ہو ہائے، پڑھ دوں جملہ، پڑھ دوں، میرا اپنا کلیجہ پھٹنے کو آیا، وہ ہاتھ نہیں باندھ رہے، پڑھ دوں۔ اکبر کی برچھی بھولی، تڑپ کے اٹھے، فرماتے سب چھوڑیے، بتا میری بچی خیریت سے تو تھی، اور میری سورہ خیر سے نہیں آیا وہ بندہ جس نے اب بھی ماتم مولا یہ بیٹی کا خط لایا ہو۔ علی کے لال نے ہاتھ آگے بڑھائے، خدا کرے میں پھر کہتا ہوں ان جملوں پہ میری زندگی ختم ہو جائے، میں یہ جملہ نہ پڑھوں، یہ میرا مولا عباس، میں ہر مجلس میں کہتا ہوں یہ بڑا جلالے والا بادشاہ ہے، یہ جملہ جناب عباس کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں، تمہارا ماتم جانے اور جناب عباس۔ حسین نے ہاتھ بڑھایا، قاصد نے خط نہیں دیا، امام نے فرمایا خط کیوں نہیں دیتا؟ قاصد نے ایک بار دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر اتنا رویا کہ بابا زمین میں گر گیا۔ حسین نے کہا روتے کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا آپ کی بیٹی کے احکام پورے نہیں ہوئے۔ حسین نے کہا سغرا کا حکم کیا تھا؟ قاصد نے کہا مولا آپ کی بیٹی کا حکم تھا خط دینے سے پہلے دیکھنا میرے بابا کے
32 साल का जवान खड़ा होगा, मेरी जानिब से इसके बाजुओं पे बोसे देना, फरात की तरफ देख के फरमाते गाजी जाग और बास सुगरा के समय मातम मातम मातम। मिंबर छोड़ रहा हूँ, गाजी जाग सुगरा के भैया अली गाजी जाग सुगरा के सलाम आए। अब्बास मेरी बच्ची के पैगाम आ गए, तारीख के खत लेकर हुसैन खैमे में आ गए। जनाब फिजा से जनाब सकीना तक हर बीबी इमाम हुसैन के खैमे में इकट्ठा हो गई। सबसे आगे शाम की कैदन। अजीब फिक्रा है, अजीब फिक्रा, अजीब फिक्रा। तारीख कहती है जिसके सर ने नेज़े पे कुरान पढ़ना था उसमें हौसला नहीं हुआ कि बहनों के सामने बेटी के लफ्ज पढ़े तो कैसे पढ़े। जब हौसला नहीं हुआ, मैं खुद ये देखो मैं मुकद्दमीन के जुमले पढ़ रहा हूँ। फरमाया करते थे ज़ैनब आलिया ने चादर का वास्ता दिया, हुसैन जल्दी बता सुगरा ने क्या लिखा है। पत्थर है उस बंदे के सीने में जो मातम नहीं करता। मक्तल की जमीन में जलजला आया, हुसैन ने खत खोला, रो के फरमाते बहन ज़ैनब खत में सबसे पहले मुझे सुगरा ने लिखा है बाबा मिनल अलीलत ज़ईफ़ा। ओ बाबा मदीने से ये खत वो बीमार बेटी लिख रही है जिसे अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया है। और बाबा तेरी सुगरा को अब नजर नहीं आता। और बाबा अकबर के नक्श कदम पे मुंह रख के और बाबा जी जी बाबा दिन गुजरा मिंबर छोड़ने वाला हूँ मेरे भाइयों। और बाबा तेरी बेटी को नजर नहीं आता। और बाबा मैं नहीं पूछती मुझे छोड़ के क्यों गए हैं। और बाबा मुझे इतना तो बताए मेरा असगर कौन है, चलता है या नहीं चलता। और बाबा मेरी फूफियों के हाल कैसे है, मेरी माँ के हाल कैसे है। और बाबा मेरी सकीना कैसी है, बाबा असगर मुस्कुराता कैसा है। और बाबा मुद्दत गुजर गई, आपकी खुशबू महसूस नहीं की। अब या बंदा सर नीचे कर ले या हर बंदा सर पे मातम करे। ऐसा ना हो अली अकबर की अम्मा जो पर्दे में आई हुई है वो माँ तुम्हें ऐसे देख के कहीं दुखी ना हो जाए। करबला की जमीन हिली, हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब खत के आखिर में मेरी सुगरा ने लिखा है बाबा चाहे कुछ बता चाहे न बता लेकिन इतना तो बता मेरे अकबर को दाढ़ी कैसी लग रही है। और बाबा अकबर दूल्हा कब बन रहा है। और बाबा अकबर की शादी कब हो रही है। जिसे बातों में नहीं आता वो सर नीचे कर ले। तारीख के अंदर बीबियों का गश आया, हुसैन खत लेकर बाहर आए। कासिद ने कहा मौला कोई जवाब, मौला कोई जवाब, मौला कोई जवाब। तारीख का दिया हुसैन तड़प गए। एक बार खत को देखा, फिर कासिद को देखा, फिर खत को देखा। अल्लाह करे शिया का हाथ न हो जो अपना उठे। फिर कासिद को देख के फरमाते चाहिए जवाब चाहिए। कि बड़ा रावी कहता है बीमार बेटी के खत का जवाब देने के लिए हुसैन कासिद को वहां ले आए जहां अकबर की लाश थी। अकबर के सीने पे